میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ. ناظرین، یہ تو ایک بہانہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل بیماری دنیا میں پھیل گئی جس کو انسان کا تخلیق کردہ یہ عذاب ہے جس کے ہم سب شکار ہو گئے. دنیا کے کئی معاملات پیچھے چلے گئے اور یہ بیماری کرونا جو ہے وہ سب سے آگے آ گئی. اس صورتحال کے متاثرین جو ہے نا وہ دنیا میں سب سے زیادہ بدقسمت کشمیری ہیں. دیکھیے، یہ تو وہ کہتے ہیں نا، مرے کو مارے شاہ مداح. ان غریبوں کے ساتھ تو یہ کچھ ہوا ہے. آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ پہلے قریب 6-7 ماہ سے کیا ان کے ساتھ بیت رہی ہے. 378 آئی، دنیا خاموش رہی، پاکستان چیختا چلاتا رہ گیا. ہمارے وزیر اعظم نے یو این او میں خطاب کر دیا. وزیر اعظم صاحب نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ ڈالا، بڑی ہاہکار ہو گئی. ٹرمپ میدان میں آ گیا، جی میں صلح کراؤں گا، میں دونوں کی گفتگو کراؤں گا، پاکستان اور انڈیا کی. لیکن نہیں ہو سکی. آپ کو پتا 3-4 مرتبہ صدر ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ وہ صلح کروا دیں گے. لیکن مجھے آپ بتائیں، کیا صدر ٹرمپ اتنا بے بس آدمی ہے کہ وہ ایک بات کا ارادہ کرے اور وہ نہ ہو؟ دیکھیں نا، دنیا کا سپر پاور ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اس سے بڑی پاور یہ نہیں چاہتی. یہ جو بندہ ہے نا، یہ مودی، یہ آپ سمجھ لیں کہ بڑا ہی خطرناک قسم کا ان کا وحشی نما انسان ہے. یہ سر چالک ہے اس کا RSS کا، راشٹریہ سیوک سنگھ کا سر چالک ہے. سر چالک مین کہ جو ان کے وہ ماہرین جنوسائیڈ ہے نا، ون آف دیم ہے ان میں سے. یہ جب دوسری مرتبہ اس نے الیکشن لڑا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس کا ایجنڈا جو تھا کہ کشمیر کو اس نے حصہ بنانا ہے انڈیا کا. اس میں اس نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے انڈیا سے، یا اسپین کی تاریخ دہرانی ہے. اس طرح کے نقطے اس جاہل کے دماغ میں اسرائیلیوں نے ڈالے ہیں. اس وقت اسرائیل اور انڈیا جو ہے نا وہ ایک جان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہندوتوا اور ان کا جو شیطانی ٹولے کا جو فلسفہ ہے اس میں ذرا برابر فرق نہیں. جو سلوک اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا، جو وہ آج تک کر رہا ہے، وہ میری تو مجال نہیں کہ میں آپ کو وہ واقعات سنا سکوں یا وہ مناظر دکھا سکوں. آپ نے دیکھے یہ سارے کس طرح 5-5 سال کے بچوں کو گلا دبا کے مارا ہے. یہ ساری جو ان کی یہ گنڈا گردی اور یہ دہشت گردی ہے، یہ انہوں نے منتقل کی ہے. اس میں انہوں نے اسے کہا اس کے ساتھ کیے ہیں بڑے بڑے معاہدے. اس کو جیسے آپ اپنے گاہک کو پھنسانے کے لیے اس کو کوکو کولا بھی پلاتے ہیں، اس کو کڑھائی بھی بازار سے منگوا کے کھلا دیتے ہیں، چھوٹی موٹی شاپنگ بھی کرا دیتے ہیں، ہوٹل میں بھی رکھ لیتے ہیں رات کو، اور دوسری بھی چیزیں اس کو مہیا کرتے ہیں جو بزنس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. یہی کام اس نے کیا. اسے پاکستان کے خلاف اس خطے میں ایک ملک چاہیے تھا جو وہ بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ 71 کی تاریخ دہرائیں گے. کیونکہ انہوں نے حالات تو ایسے ہی پیدا کیے ہیں نا. بلوچستان میں ایک دور تو وہ آیا تھا کہ پاکستان کا قومی ترانہ نہیں آپ پڑھ سکتے تھے. چن کے انہوں نے غیر بلوچیوں کو قتل کیا. بسیں روک کے ان کو نکالتے تھے، ان کے شناختی کارڈ دیکھتے تھے، جتنے پنجابی ہوتے تھے ان کو وہیں گولی مار دیتے تھے. یہ تو دعائیں دیں اس کو جنرل رحیل کو اور اس کو جنرل باجوہ کو جس نے اس دہشت گردی پہ قابو پایا. نہیں تو وہ تو عملاً تو ٹوٹ چکا تھا بھائی. صرف فوج کے ذریعے قائم تھا نا سلسلہ. یا مشرقی پاکستان میں کیا حالات تھے؟ یہی حالات ہیں نا. تو وہاں ہم اس کو زبردستی اپنے ساتھ اس لیے شامل رکھ سکے
کہ ہمارے درمیان 1200 میل کا فاصلہ تھا، سمندر تھا. یہاں چونکہ فاصلہ کوئی نہیں، خشکی سے ہم جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے اللہ نہ کرے اتنا آسان نہیں ہے، اتنا ترن والا نہیں ہے کہ وہ منہ میں ڈال لیں گے اس کو، بلوچستان کو. اب سب بات یہ 370 جب ہوئی تو ہم بڑا چیخے چلائے. یہ ہمارے کشمیری بھائیوں نے، ادھر آزاد کشمیر والوں نے زنجیریں بنائیں، جا کے بارڈر پہ کھڑے ہو گئے. کئیوں نے وہ لائن آف کنٹرول کراس کر کے اپنے وہ ویڈیو بنا کے ڈالیں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا خدا کا واسطہ، فوجیوں نے محنت کی کہ گولا ایک پڑے گا تو تمہارے پر خچے اڑ جائیں گے، آ جاؤ واپس، جان بچا کر نکل آؤ واپس. ان کو لائے. میں حیران اس بات پہ ہوں. 370 جب ہوا تو خاصا شور مچا ہے. اب جو اس نے یہ ڈیموگرافی چینج کر دیا ہے اس میں کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی کو اکثریت کو اقلیت بنا دیا. جتنے انڈین ہیں ان سب کو کشمیری ڈومیسائل مل جائے گا. وہ کشمیر میں جائیدادیں خرید رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. مسلمان تو غریب ہیں، مسلمانوں کے پاس کیا ہے وہاں پہ رکھنے کرنے کے لیے؟ تو باقی کیا رہ گیا ہے؟ لیکن چوں نہیں کی کسی نے. ایک ٹویٹ میں نے اس کا وزیر اعظم کا پڑھا ہے، خدا کی پناہ کوئی OIC کا نہیں اجلاس ہوا، کوئی وزیر خارجہ صاحب نے اپنی وہ زبانی جو اس کا اپنی چرب زبانی کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور جو وہ بڑی وہ بنا ہوئے کس کے باتیں کرتے ہیں، نہ انگریزی میں نہ اردو میں کوئی بات نہیں انہوں نے کی. اسی طرح دوسرے ملک کے جو ادارے ہیں ان کا بھی کوئی نہیں ہے، سوائے میرے خیال کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے. وہ جدوجہد تو بھائی ہم کر رہے ہیں، پچھلے 72 سال سے کر رہے ہیں. کشمیری پچھلے 100 سال سے پتہ نہیں کر رہے ہیں جدوجہد. جدوجہد کیا ہوتی ہے دنیا میں؟ فیصلہ جدوجہد سے نہیں ہوتا، فیصلہ تو تلوار سے ہی ہوتا ہے، بندوق سے ہی ہوتا ہے، بھلے اس میں بھی میز پر ہی واپس آنا پڑتا ہے. اب ناظرین میں آپ کو اس صورت حال کا ایک منظر دکھاؤں. پاکستان پر سے امیدیں اٹھا لیں. دیکھیں میری بات کا برا نہ منائیں، ہم جو پولیٹیکلی اس بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. ہر روز انڈیا جو ہے نا اٹیک کر رہا ہے کنٹرول لائن پہ، ہم کو خبر نہیں آتی تو الگ بات ہے، ہر روز کر رہا ہے اٹیک. اور انڈیا کی جو وہاں اس نے پوزیشنیں لے لی ہیں، جس طرح کی فورسز وہاں ڈپلائی ہو گئی ہیں نئی سینی، گو کہ ان کی فورسز میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، لیکن فی الوقت وہ وہاں ڈٹی ہوئی ہیں. انہوں نے سکھوں کو نکال کر پھینک دیا نارتھ میں پیچھے، کیونکہ وہی ان سے شک تھا کہ ان میں بغاوت پیدا ہو جائے گی. اور دوسری اپنی فورسز کو لیا. ان کے پاس تھوڑی فوج ہے یار، ان کے پاکستان سے کوئی 10 گنا بڑی فوج ہے ان کے پاس. اب جناب نتن یاہو نے اس کے دماغ میں خناس ڈال دیا مودی کہ یہ ہائی ٹائم ہے، پڑ جاؤ، چڑھ جا بیٹا، سولی رام بھلی کرے گا. اور وہ جنونی بندہ ہے، وہ جنونی درندہ ہے، ساتھ اس کی اور لگے ہوئے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ جھٹکوں پہ اسے لفٹ مل رہی ہے، کوئی کنڈیم نہیں کر رہا، نہ امریکہ کا، ہر بندہ دنیا کا اپنے اس میں الجھا ہوا ہے. چائنا بھی الجھا ہوا تھا. اب وہ یہ کرے گا کہ وہ پاکستان پہ نہ ایک چھوٹی جنگ مسلط کرے گا. یہ میری بات لکھ لیں. دنیا اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن کی کوئی بھی شکل استعمال نہیں کر سکتے. وہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا ایک، جو ہم ٹینک میں رکھ کے فائر کریں گے، جو 30 کلومیٹر تک مار کرے گا، زرار اس کا نام ہے شاید، وہ بھی نہیں انہوں نے استعمال کرنے دینا. اتنی پابندی انہوں نے ہم پہ لگا، ساری پابندیاں ہی ہم پہ لگانی انہوں نے. یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس طرح نہ کرنا، اس طرح نہ کرنا. اور پاکستان کی اکانومی یہاں جہاں چلی گئی ہے، وہاں ہم اب یہ ایئر فورس کی جو جنگ کا خطرہ منہ نہیں لے سکتے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ایک میزائل کتنے پیسے کا آتا ہے جو فائر ہوتا ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ایک دفعہ جہاز چڑھ کے اترے تو کتنے پیسے لگتے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اگر ایک جہاز ڈیمیج ہو جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے. اب بھائی یہ تو بے بسی ہے، سیدھی بات ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے. وہ بے بسی کے درمیان ایک امید کی شمع روشن کرتا ہے. وہ ہے طالبان. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دیکھیے اس خطے میں اس وقت پاکستان سے بھی سیاسی طور پہ زیادہ مضبوط پوزیشن طالبان کی ہے. طالبان کے آگے امریکہ گڑ گڑا رہا ہے اس وقت. امریکن فوجیں نکال رہا ہے. امریکن فوجیں نکلتے طالبان نے قبضہ کر لینا ہے. کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. امریکہ نے آنا نہیں، روس نے آنا نہیں، چین نے آنا نہیں.
وہ تو پہلے نہیں آنا تھا، اب تو وہ اپنے مسائل میں الجھن تو کیا آئیں گے، ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں کہ دنیا میں کون سی بیماری پھیلی ہے کون سی نہیں، وہ جہاد کو افضل سمجھتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ طالبان ہے وہ کشمیر کی طرف توجہ نہیں دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہ دیں۔ یہ تو جب وجود میں آئے تھے تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ مسلمان جہاں جہاں پہ غلام ہیں طاغوتی طاقتوں کے، ان کو آزاد کرائیں گے۔ انہوں نے جانا ہے بھائی یہی فیصلہ کریں گے، میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے، اللہ جانے سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کہ اگر انہوں نے اب حملہ کیا نا پاکستان پر تو پاکستان کے پاس صرف آخری آپشن یہ ہے، بلکہ آپشن کیا جی وہ خود ہی لے لیں گے، پاکستان اجازت دے یا نہ دے طالبان کشمیر میں گھسیں گے اور ان کے پرخجے اڑا کے رکھ دیں گے۔ یہ تاریخ کا بڑا خطرناک موڑ آ گیا ہے۔ مودی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کتنی گھناؤنی گیم کرنے جا رہا ہے اور کس طرح وہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے گا۔ اگر ایک مرتبہ طالبان کشمیر میں گھس گئے تو آپ یقین کیجئے پھر ان بلاؤں کو نکالنا انڈیا کے بس کی بات نہیں ہے، اور سب کشمیری ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ کریکٹر ہے نا ان کے پاس، ہمارے پاس تو باتیں ہی ہیں نا، ہمارے کیا کچھ ہے۔ تو میں یہ منظر یہ بدلتا دیکھ رہا ہوں اس خطے کا کہ یہاں طالبان جو ہے نا وہ انٹری ڈالیں گے، اور تب اس کو سمجھ آئے گی اسرائیل کو بھی اور انڈیا کو بھی، اور اسرائیل یہ کوشش کرے گا کہ اس کی پروکسی یہاں نہ لگے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں پروکسی لگاؤں گا طالبان کے اس میں کتاب میں میرا نام بھی پھر نمبر 2 میرا نام آ جائے گا، وہ ابھی خطرہ نہیں مول لے سکتا۔ کوئی شیطانی قوت اس وقت بغاوت کو فیس نہیں کر سکتی، جس بڑے منصوبے پر وہ کام کر رہے ہیں نا وہ اس میں انٹرفیئرنس برداشت نہیں کریں گے۔ یہ چھوٹا سا انہوں نے پکوڑا یہاں جو پکانا ہے نا، یہ جو مودی سے، یہ اس کی حیثیت کوئی نہیں، پر مودی سے ریئلائز نہیں کر رہا، وہ پاکستان پہ اٹیک کرے گا، اس کی بد فطرت ہے، وہ جو کہتے ہیں نا وہ کرتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں انسانیت کیا ہے کہ کچھ ہے۔ اب اس میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ طالبان کو جلدی اقتدار میں لائے اور یہ فیصلہ کن پوزیشن اختیار کریں گے، ان کی اپنی سے ہوگی، ان کی سیاسی پوزیشن ہوگی، اور وہ چونکہ اسلامی مملکت ہے ان کے آئین کے مطابق انہیں رائٹ ہے، اگر امریکہ اپنے کسی وانٹیڈ ملزم کو دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھا سکتا ہے تو طالبان کو نہیں اٹھا سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین میرا آفیشیل چینل آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔